حضرت راجہ محمد اکرم شہید رحمت اللہ علیہ کے منظور نظر مداح رسول، جنہیں حضرت راجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن نے حکم دیا اور اس کے بعد انہوں نے حضور عارف کھڑی کا کلام پڑھنا شروع کیا، اپنے ہاتھ سے قبلہ راجہ صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کلام لکھ کر جامی صاحب کو عطا فرماتے اور جامی صاحب آپ کو کلام سناتے۔ عمر کے اس حصے میں بھی درد والی آواز ہے، سوز و گداز والی آواز اللہ نے انہیں دی ہے، ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ اب انتہائی ادب و احترام سے گزارش کروں گا ممتاز عالم دین ڈسٹرکٹ خطیب اٹک حضرت علامہ مولانا غلام محمد صدیقی صاحب کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ خطیب اٹک حضرت علامہ مولانا غلام محمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف سب حضرات پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، شرکائے عرس پاک، آپ حضرات کا آنا مبارک ہو۔ مختصر ٹائم میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کروں گا کہ یہ مہینہ ولیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی کوئی تاریخ خالی نہیں جس میں اللہ نے کسی نہ کسی ولی کو اٹھایا نہ ہو، اور وہ حال ہے وبا کا۔ عارف روم کے زمانے میں جب وبا پڑی تو بندے مرنے شروع ہو گئے، دفن کر کے آئے آگے 2 مرے ہوئے ہوتے ہیں، 2 دفن کر کے آئے آگے 4 مرے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ دفن کر کے کرتے کرتے عاجز آ گئے۔ جب پیسے کے سر سے پانی گزر جائے تو پھر اللہ والوں کی طرف لوگ توجہ کرتے ہیں۔ مولانا روم کے پاس لوگ گئے، کہنے لگے اللہ واسطے کوئی دعا کر، اب تو میت دفن کر کر کے عاجز آ گئے۔ آپ آگے ہنس رہے تھے، فرمایا بھائی یہ وبا ہے، یہ تر غذا مانگتی ہے، دے دوں؟ انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کیا دیں گے، دیو جی جلدی کرو۔ مولانا روم کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کوئی میت نہیں، وہ وبا ختم ہو۔ سال میں جتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اتنی اس ایک مہینے میں نازل ہوتی ہیں، جس کا علاج اولیاء اللہ ہے۔ راجہ صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، شہید 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ملت کا شہید، ایک دین کا شہید۔ راجہ صاحب دین کے شہید، شہید سے جنت سے اللہ فرمائے گا کہ تو دنیا میں جانا چاہتا ہے، تجھے بادشاہی دوں گا، تجھے ریاستیں دوں گا، تجھے مرتبے درجے عطا کروں گا۔ نہیں یا اللہ، میں تیری جنت چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، تیری جنت میں بڑا مزہ ہے، یہ چیز دنیا میں نہیں ہے۔ پھر اللہ شہید سے کہے گا کہ تو میری جنت میں رہنا چاہتا ہے؟ نہیں یا اللہ، میں تیری جنت میں نہیں رہنا چاہتا۔ کیوں تو نے میری جنت کو ریجیکٹ کر دیا؟ نہیں یا اللہ، یہ بات نہیں۔ جو مزہ دشمن کے آگے تھا، اس کے برود اور آلے اور اس کے فیر اور اس کے اسلحے میں جو مزہ تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ ایک بار فرماتے ہیں کہ کس ندانت جز شہید ای نکترا، او بخورا خود خریدی نکترا۔ فرماتے ہیں کہ شہید کو جو مزہ لطف آتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے شہید ہونا ضروری ہے۔ یہ شہید کے علاوہ کوئی دنیا میں بتا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا بندہ جب دنیا پر ولی رہتا ہے، درویش، وہ طالب ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ جاتا ہے تو مطلوب بن جاتا ہے۔ پہلے وہ عاشق ہوتا ہے، پھر معشوق ہو جاتا ہے۔ راجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو وقت گزارا
زیادہ وقت نہیں ہے، آپ حضرات جاننے والے ہیں، سندھ میں ایک صوفی بزرگ ہیں حضرت صوفی محمد زمان نقشبندی، ان کا ایک حجام تھا جس سے آپ حجامت کراتے، وہ دیہات کا تھا، بوڑھا ہو گیا، تو جب بال بناتا تو سر زخمی کر دیتا، ناخن کاٹتا تو ہاتھوں کو ناخنوں کو زخمی کر دیتا۔ تو مریدوں نے کہا حضور یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کے ہاتھ ہی کام نہیں کرتے، تو کسی اور سے یہ حجامت کروا لیں۔ فرمایا یار اس کو چھوڑنا یہ مربت کے خلاف ہے، یہ وفاداری کے خلاف ہے، میں وفاداری کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ راجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شہید دورہ میں یہ کمال مکمل طور پر تھا۔ جب آپ دکان پر جاتے کپڑا لینے کے لیے تو خادموں کو بھی ساتھ لے کر جاتے، جیسے اپنے کپڑے لیتے ویسے ہی خادموں کو لے کے دیتے، دردی مقرر تھا۔ پھر راجہ صاحب اپنا وقت گزار کے جب چلے گئے، وفاداری کو اس حد تک بچایا کہ آپ کی آل اولاد نے راجہ صاحب کے متوسلین کو سر پر بٹھا لیا، آنکھوں پر بٹھا لیا۔ اس سے زیادہ خدمت ہو رہی ہے راجہ صاحب کے چاہنے والوں کی۔ یہ صاحب مزار کا تصرف ہے، ولی بازار میں رہ کر بے خبر نہیں ہوتا۔ آخر میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے بڑی مشہور ہے، سورہ نساء شریف ہے، 69 آیت ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ جماعت کا پہلا طبقہ انبیاء، انبیاء کے سردار آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کے پہلے میں محمد کسی مرد کا باپ نہیں، آخر میں خاتم النبیین ایک جگہ پر اس آیت میں جوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم کا بیٹا نبی بنے، شیش کا بیٹا نبی بنے، ابراہیم کا بیٹا نبی بنے، داؤد کا بیٹا نبی بنے، اسحاق کا بیٹا نبی بنے، یعقوب کا بیٹا نبی بنے، محمد کا بیٹا نبی نہ بنے، یہ شان کے خلاف ہے۔ نبی بنا دیا جاتا، یہ مقام کے خلاف ہے۔ اور پھر من النبیین والصدیقین، ختم نبوت حضور کی ایک صفت ہے، ذات مصطفیٰ نہیں ہے، ایک صفت ہے حضور کی ختم نبوت، اور اس ایک صفت کے منکر مرزائی کافر ہیں، اور جو کئی صفتوں کے منکر ہیں وہ تو میں جان ہی نہیں سکتا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، صدیقوں کی جماعت۔ صدیق اکبر غار میں لے کر بیٹھ گئے، چہرہ مصطفیٰ سر پاک گود میں رکھ لیا، سانپ کے بل کے آگے ایڑی رکھ دی، سانپ نے ڈنگ مارا، ابو بکر روئے، حضور کے چہرے پر آنسو گرے۔ ما یبکی کا یا ابا بکر، کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کی آقا مجھے سانپ نے ڈھانک دیا۔ فرمایا کیا ہوتا ہے؟ عرض کی بندہ مر جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر موت تیرے پاؤں میں ہے، حیات تیری گود میں ہے، درد تیرے پاؤں میں ہے، آرام تیری گود میں ہے، سانپ تیرے پاؤں میں ہے، مصطفیٰ تیری گود میں ہے۔ بچہ روتا ہے، اس کے آنسو اس کی ماں کے چہرے پر نہیں گرتے، شاگرد روتا ہے، اس کے آنسو استاد کے چہرے پر نہیں گرتے، مرید روتا ہے، اس کے آنسو پیر کے چہرے پر نہیں گرتے، لیکن والذین معہ کا جب رات کھلنے لگا تو آنکھیں صدیق اکبر کی تھی، رخ انور محمد مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ من النبیین والصدیقین والشہداء، کون ہے صحابی؟ جس کے کندھے پر رسول نظر آئے اس کو صحابی کہتے ہیں، اور جو رسول کے کندھے پر نظر آئے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری آل سے وابستہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر مولا علی بھی شہید ہیں۔ حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اقبال فرماتے ہیں ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم۔ حجاز،
چین اور روم علیحدی جتی دے تلے اور فرمایا زیر پاش این جا شکوہ خیبرہ اور دستے او آن جا قسیم کوثر، اس مقام پر خیبر کی کامیابی علی کے پاؤں کے نیچے ہے، اور جنت میں دستے او آن جا قسیم کوثر، جنت میں حوض کوثر کے جام تقسیم کرنے والے ہوں گے۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ ساری کائنات کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے، مولا علی کا ایک پلڑے پر رکھا جائے تو یہ بھاری ہوگا۔ ان کی عظمت اور شان کے قربان جائیں۔ پھر جب ہجرت کی رات بستر پر سلایا، یہ نہیں کہا کہ اچھا فیصلہ کر رہے ہو، آپ بچ جائیں اور میں مر جاؤں، یہ نہیں کہا، دوسری بات ہی نہیں کی۔ کسی نے کہا کہ کیوں ایسا کیا؟ فرمایا میں اس مسئلے کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ مصطفیٰ کے حکم کے بعد سوچنا ایمان کی توہین ہے۔ حضور کے بستر پر سوئے، اور اس رات جس رات 40 خاندانوں کے لوگ قتل کے درپے تھے، اور حضور چپکے سے نکلے کہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب دبے پاؤں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے رب نے ان دشمنوں کا بندوبست کر دیا ہے، ان کی آنکھوں پر پردے لٹکا دیے ہیں، ان کے کانوں میں بجے چاڑ دیے ہیں، ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے ہیں، ان کی زبان ان کے دلوں پر موہرے لگا دیے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا ان کے سروں میں مٹی ڈالتا ہوا نکل۔ تو حضور جب نکلے تو حفیظ کہتا ہے وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ تو یہ شاخ جو ہے اولیاء اللہ والی والصدیقین والشہداء والصالحین، تین ہیں۔ قرآن پاک کتنی موٹی کتاب ہے، اس میں مضمون تین ہیں، چوتھا مضمون کوئی نہیں۔ جو بھی مسئلہ ہے یا خدا کے ساتھ لگتا ہے یا نبی کے ساتھ لگتا ہے یا ولی کے ساتھ لگتا ہے، اتنی موٹی کتاب میں مضمون تین ہیں۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور کامل ایمان والوں کے لیے ہے، اور کسی کا ذکر نہیں اور کسی کا نام نہیں۔ ختم نبوت کا دروازہ بند، نبیوں کے ذمے ہے رشد و ہدایت، سلسلہ تبلیغ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ آنا ہے۔ اب سلسلہ ہدایت، سلسلہ تبلیغ قیامت تک جاری رہے گا، ان ولیوں کے ذمے ہے۔ ان ولیوں نے اسلام پھیلا ہے کردار سے، بچہ ہے تلوار سے۔ اسلام پھیلا ہے کرامت سے اور بچہ ہے استقامت سے۔ امام حسین نے استقامت کی، تلوار کے ذریعے بچایا، اور برے صغیر میں امام ربانی مجدد لسانی نے جب اکبر لیٹ ہوا تھا، لیکن بڑے بڑے خواجے اور بڑے بڑے اولیاء موجود تھے، میں نہیں اس مسئلے کو جانتا، لیکن مجدد لسانی نے اس مسئلے کو روکا، اس کا سامنا کیا، اس کا مقابلہ کیا، اور اس کو خاک میں ملایا، اور وہ دفن ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ بھی اس راستے پر تھا، مجدد پاک کو جیل میں بند کر دیا۔ آپ نے اذان پڑھی، ہندو مسلمان سکھ مسلمان اذان سن کر روز اذان پڑھتی ہیں۔ خواجہ غنی نواز کو خواجہ قطب الدین نے کہا حضور سانپ آ گئے، بچھو آ گئے، ڈبوکیں آ گئی، فرمایا میری کھونڈی لے لے، میرے مسلح کے چاروں طرف خط کھینچ دے، آیت الکرسی دے اور پروان کر، ہم سارا قرآن پڑھ دے، کچھ نہیں ہوتا، جو چیز آئی اس دائرے پر ختم۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اور خواجہ غریب نواز نے، حضرت مجدد لسانی نے اذان پڑھی، ڈکیت سارے طیب۔ جب جہانگیر آپ کو مرید ہوا تو آپ کو رہا کیا، فرمایا نہیں ساری جیل کو رہا کرو، ڈاکو ہیں نہیں طیب ہو گئے ہیں، سکھ ہیں جو ہیں نہیں سب مسلمان چکے ہیں، ساری جیل بادشاہ کو بتا دو اولیاء اللہ ہو چکے ہیں، آپ ساری جیل کو باہر نکل گئے۔ اقبال نے ان کی مزار پر جا کے کہا کہ یہ وہ قبر ہے مطلع انوار جس سے انوار آ رہے ہیں، یہ مجدد پاک کی قبر میں سرحد میں جا کر علامہ اقبال نے پڑھا۔ تو اس واسطے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ولیوں کو شان بھی دی ہے، ان کو اتھارٹی بھی دی ہے، ان کو مقام بھی دیا ہے۔ قرآن شریف پڑھ کے دیکھیں، ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ کی پلک میں اس سے پہلے لائے۔ یہ بھی بھلا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آنکھ کی پلک سے میں تو کب لائے گا؟ جن نے کہا میں آپ کی مجلس برخاست میں مقام آپ کی مجلس برخاست کرنے سے پہلے لاؤں، آپ نے فرمایا میں نہ کر، مجھے بتا کتنی دیر لگائے گا؟ نہیں، مجھے جلدی چاہیے۔ پھر آپ کا حضرت انسان اٹھا، مظہر رحمان اٹھا، حضرت سلیمان کا غلام اٹھا، اس نے کہا میں لاؤں گا۔ کب؟ آنکھ کی پلک سے پہلے۔ اٹھے ہی نہیں، دیے ہی نہیں، تخت حاضر ہو گیا۔ 80 گز لمبا، 70 گز چوڑا اور 27,000 کا مجمع، اور سناٹا چھا گیا۔ کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہیں نبوت کے سامنے، اتنا بڑا اعلان۔ اور بھائی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام ہے، ان کا صحابی ہے، اور یہ لوگ صاحب روضہ کلو بابا انور علی شاہ صاحب، حضرت راجہ صاحب شہید، یہ حضور کی امت کے اولیاء ہے، حضور سارے نبیوں کے سردار، حضور کی امت کے ولی ساری امت کے ولیوں کے سردار۔ تو ان کی اتھارٹی اور شان کتنی ہوگی؟ ان الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ڈسٹرکٹ خطیب اٹک علامہ غلام محمد صدیقی صاحب اپنے خطاب سے نواز رہے تھے۔